ناظرین اکرام، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ایک بار پھر تشویشناک رخ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی نے نہ صرف سرحدی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ پورے خطے کی سیاسی فضا میں ہلچل مچا دی ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اس کشیدگی کے پیچھے صرف دو ہمسایہ ممالک کے باہمی مسائل ہیں یا اس کے تانے بانے کسی اور سمت بھی جا ملتے ہیں؟ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان۔ ناظرین کرام، گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سرحدی علاقوں میں فائرنگ، دراندازی اور سیکیورٹی خدشات کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں برس کے ابتدائی 2 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے درجنوں کارروائیاں کی گئی اور متعدد شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ اسی دوران خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کی کوششیں ہوتی ہے، کچھ قوتیں ایسی سرگرم ہو جاتی ہیں جو خطے میں عدم استحکام کو ہوا دیتی ہے۔ ان میں سرفہرست نام بھارت کا لیا جا رہا ہے، جس پر پاکستان ماضی میں افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا الزام عائد کرتا رہا ہے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں اپنی قونصل خانوں اور مختلف منصوبوں کی آڑ میں خفیہ نیٹ ورک قائم کیے، جن کا مقصد پاکستان میں بدامنی پھیلانا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان ماضی میں عالمی سطح پر ثبوت پیش کرتا رہا ہے، جن میں گرفتار شدہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا اعترافی بیان بھی شامل ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ بھارت خطے میں پراکسی جنگ کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی تناظر میں حالیہ کشیدگی کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں یہ کسی بڑی حکمت عملی کا حصہ تو نہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کا نام بھی اس تناظر میں لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان دفاعی تعاون میں گزشتہ برسوں کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ جدید اسلحہ نگرانی کے نظام اور انٹیلیجنس تعاون کے حوالے سے دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ ناقدین کے مطابق اگر خطے میں کسی قسم کی خفیہ معاونت یا تکنیکی مدد فراہم کی جا رہی ہو تو اسے مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تاہم ان دعووں کی آزادانہ تصدیق ضروری ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے بھی متعدد مواقع پر پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی خواہش ظاہر کی ہے، مگر زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔ سرحدی بار، کالعدم تنظیموں کی موجودگی اور باہمی اعتماد کی کمی جیسے مسائل بدستور موجود ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے، جبکہ کابل انتظامیہ اپنی خود مختاری پر زور دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ خطے میں بدامنی سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان اور افغانستان کے عوام کو ہوتا ہے۔ تجارت متاثر ہوتی ہے، سرحدی گزرگاہیں بند ہوتی ہے، روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں اور عوامی سطح پر بے چینی بڑھتی ہے۔ ایسے میں اگر بیرونی طاقتیں واقعی اس کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے تو یہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرناک اشارہ ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر متحرک کردار ادا کرنا ہوگا، علاقائی تعاون تنظیموں، اسلامی ممالک کے پلیٹ فارمز اور عالمی برادری کے سامنے اپنا موقف مؤثر انداز میں پیش کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی اندرونی استحکام، بارڈر مینجمنٹ اور انٹیلیجنس ہم آہنگی کو مضبوط بنانا ہوگا تاکہ کسی بھی بیرونی مداخلت کو ناکام بنایا جا سکے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان اور افغانستان کو براہ راست مذاکرات، مشترکہ سیکیورٹی میکانزم اور اعتماد سازی کے اقدامات کی طرف بڑھنا ہوگا۔ الزام تراشی سے زیادہ ضروری عملی اقدامات ہیں، کیونکہ اگر دونوں ممالک ایک دوسرے پر شک کی فضا میں رہیں گے تو بیرونی عناصر کو کھیلنے کا موقع ملتا رہے گا۔ خطے کی موجودہ صورتحال ایک بار پھر یہ ثابت کر رہی ہے کہ جنوبی ایشیا کی سیاست صرف سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے مفادات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قومی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے حقیقت پسندانہ حکمت عملی کو اپنایا جائے تاکہ نہ صرف موجودہ کشیدگی ختم ہو بلکہ مستقبل میں بھی کسی کو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائیڈ پاکستان۔
اللہ حافظ۔